الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کریم کی ہیں جس نے ہر جاندار کے جوڑے پیدا فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہم نے آپ کو جوڑا پیدا فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو بیٹے جتنے بھی جاندار دنیا کے اندر ہیں اللہ نے ہر ایک کا جوڑا پیدا، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، اللہ نے اسی ترتیب سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے ان کو قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور اس کی برادری یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے۔ اللہ نے ان کو قبیلوں میں بانٹ دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں پیدا فرمایا؟ ہموار جگہ، چٹیل زمین، اس طرح کہ اللہ نے اس زمین کو فرش بنا دیا۔ آپ اس کے اوپر کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ وہ دوسرے کام کاج کرتے ہیں، اس کے اوپر اللہ نے روزگار رکھا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ میخ ہوتا ہے کیل، اور اس کا مطلب گاڑ دینا، اور یہ جو پہاڑ ہیں انہوں نے زمین کو گاڑے ہوئے ہے، رکھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، تاکہ یہ ہل نہ سکے اپنی جگہ سے، اپنے محور سے ہٹ نہ جائے۔ تو یہ بیٹے اللہ نے قرآن پاک کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ جیسے آپ لکڑی کے اندر کیل لگاتے ہیں تو وہ فٹ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، اور اللہ نے پھر کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ اور دیکھو اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ بنائے، اتنے بڑے پہاڑ بنائے۔ آپ یہ ادھر چلے جائیں مری سائڈ پہ تو الحمدللہ آپ دیکھیں اتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، کسی انسان نے نہیں بنائے۔ انسان تو ایک مٹی کا ذرہ بھی بنا نہیں سکتا، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے زمین۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے آگے کیا ہم نے آپ کی نیند کو راحت نہیں بنایا؟ آپ سارا دن کام کاج کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات ہوتی ہے آپ بستر پہ چلے جاتے ہیں اور پھر سکون کی نیند سو جاتے ہیں، سکون، آپ کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھو جو بے سکون ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، جو ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے، پھر بھی اس کا حکم ہونا ہے تو نیند آنی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی نیند کو راحت بنا دیا، سکون بنا دیا، تاکہ تم آرام کرو۔ آپ تھوڑی آرام کرتے ہیں، 2 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے رات کو پردہ بنا دیا۔ رات آ گئی، ساری کائنات کو، ساری جتنی بھی ہے زمین کے اوپر لوگ ہیں، انسان ہیں، چرند پرند، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ایک پردہ بن جاتی ہے، سب چھا جاتی ہے رات۔ آپ اپنے رات کے معاملات، کام کاج، کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی اللہ سے رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ پردہ بنا دیا ہے رات کا پردہ۔ کوئی جو گزرے پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کون سا اس رات کو گزر گیا پاس، یہ اللہ نے فرمایا میں نے پردہ بنا دیا رات کو۔ پھر اللہ نے نیکسٹ آگے فرمایا ہے ہم نے دن کو روزگار بنا دیا۔ روزگار، آپ اٹھے صبح، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنی ڈیوٹیوں کی طرف چل دی۔ روزگار، آپ دیکھو ٹیچر ہیں، رات کو سکول اوپن نہیں ہوتا، الحمدللہ رات کو آپ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے اسٹوڈنٹ کی، آپ نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی یونیفارم پہنتے ہیں، یونیفارم پہن کے بیگ لیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کیا ہے، 9 ہے، 10 ہے، 6 ہے یا 5 ہے، کوئی بھی کلاس اس کی طرف چل دیتے ہیں، اسکول کی طرف، جی میں نے اسکول فلاں کلاس کے اندر بیٹھنا ہے، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ٹیچر ہیں، میں بھی ہوں اسی میں، تو ہم نے یہ سارا، اللہ نے یہ روزگار بنایا ہے۔ ٹیچر آتے ہیں، یہ الحمدللہ یہ سارا دن کام کرتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تھک جاتے ہیں، گھر جا کے سوتے ہیں، پھر فریش ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس بندے سے پوچھو جس کی نیند پوری نہیں، وہ چڑچڑا ہو جائے گا، غصہ کرے گا، بے وجہ غصہ کرنا شروع کر دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس بندے کی نیند پوری نہیں ہے۔ تو جب نیند پوری نہیں ہوگی، اللہ نے تو یہ ایک نعمت بنائی ہے
کہ ہم نے آپ کی نیند کو راحت بنا دیا، سکون کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور جن بندوں کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، اور جس ٹیچر کی نیند نہیں پوری ہوتی وہ بچوں کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ تو جب نیند پوری ہو جائے، آپ فریش ہو گئے، نیکسٹ اگلا انشاءاللہ جب نیند پوری ہو گئی بیٹے آپ کی ڈیوٹی ٹھیک ہوگی، آپ کے معاملات، آپ کے کام کاج ٹھیک ہوں گے۔ تو اگر نیند پوری نہیں ہے تو سمجھ لو آپ چڑچڑا پن کا شکار ہو جائیں گے، آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے، آپ کہیں گے میرا دل کہتا ہے میں تھوڑی دیر سکون کر لوں، آرام کر لوں، پھر میں اپنے معاملات انشاءاللہ اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ لیکن میرے بچے یہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے، نیند بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، جن لوگوں سے چھین جاتی ہے ان سے پوچھو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے آگے نیکسٹ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ دن کو روزگار کا ذریعہ بنا دیا، آپ اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں، اپنے کام کاج لگ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، رات ہوتی ہے اور پھر اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں عشاء کی اور سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر 7 مضبوط قسم کے آسمان، مضبوط آسمان بنا دیے، اور وہ ایسے آسمان جن کے ستون نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چھت دکھا دو جس کے نیچے کوئی پلر نہ ہو یا کوئی دیوار نہ ہو، بیٹے یہ چھت ہے، بلڈنگ ہے، یہ دیکھو یہ ہمارا برآمدہ ہے تو اس کا بھی پلر ہے، اور اس برآمدے کا وزن اس پلر پہ آ رہا ہے، پھر نیکسٹ پلر پہ، اس کے اگلے پلر پہ۔ تو بیٹے اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے، 7 مضبوط طے بے طے آسمان پیدا فرما دیے، اور جو پہلا آسمان ہے اس کے بھی کوئی پلر نہیں، دوسرے کے بھی نہیں ہے، تیسرے 7 آسمانوں کے کوئی پلر نہیں ہے لگے ہوئے، اور پھر ایسی کرب کی شکل میں اللہ نے بنا دیا۔ آپ دیکھیں ادھر دیکھتے ہیں تو گوجرا سائڈ پہ لگتا ہے جیسے وہ آسمان نیچے زمین پہ لگ رہا ہے، جب آپ ادھر پہنچیں گے اور ڈسکا کی طرف چلے جائیں تو لگتا ہے جیسے ڈسکا کے پاس آسمان نیچے آ گیا، تو ایسے کرب کی شکل میں بنا دیا، ایک خیمے کی شکل میں اللہ نے بنا دیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھو اس کے اندر کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتے اس کے اندر رکھنا بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹے موٹا رکھنا بھی نہیں میں نے رکھا۔ ایسے آپ جب نظر اوپر جائے گی واپس پلٹ آ جائے گی، واپس آ جائے گی آپ کی نظر، کیوں؟ آپ نقص نہیں کو نکال سکتے۔ کیسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے آسمان بنا دیا، اور وہ چھت جو بغیر پلروں کے کھڑی ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اللہ نے ویسے آسمان کھڑا کر دیا زمین کے اوپر، اس کی ایک بہت بڑی نشانی۔ اور پھر ایک نہیں، اللہ فرماتا ہے 7 آسمان ایک ترتیب سے میں نے پیدا فرما دیے۔ پھر اللہ آگے نیکسٹ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے روشن چراغ پیدا فرما دیا۔ روشن چراغ سے مراد سورج طلوع ہوتا ہے، اور آپ اپنے جو ڈیوٹی کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، کہتے ہیں بھی سورج طلوع ہو جانا ڈیوٹی کی طرف چل، اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا جو زمین پر لائف کا یونٹ ہے، زندگی کا یونٹ ہے، زندگی کی کائی ہے۔ اگر سورج طلوع نہیں ہوتا تو بیٹے فصلیں نہیں پک سکتی، آپ اپنے معاملات طے نہیں کر سکتے، کیوں؟ سورج طلوع ہونا ہے تو آپ نے اپنے ڈیوٹیوں کی طرف، اپنے معاملات کی طرف چل پڑنا ہے، جی سورج طلوع ہو گیا لہذا اپنی ڈیوٹیوں پہ چلے جائیں۔ اللہ نے ایک روشن چراغ پیدا فرما دیا، روشن چراغ۔ سورج کے بغیر زندگی نکارہ ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کی فصلیں ہر چیز سورج کی روشنی آتی ہے تو پکتی ہیں، ایک ذریعہ ہے۔ تو بیٹے سورج طلوع کر دیا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بدلیوں سے کثرت کے ساتھ بہتا ہوا پانی پیدا فرما دیا، بہتا ہوا پانی۔ بادل آپ دیکھتے ہیں، بادل چڑھے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، بارش شروع ہو گئی، اللہ نے ان بدلیوں سے پانی کا بہاؤ شروع کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو پانی بہتا ہے اس سے آپ اناج اور سبزہ اگاتے ہیں، اب فصلیں ہماری، لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اے رب کریم بارش کا نزول فرما، اللہ بارش کا نزول فرما، دعائیں کرتے ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے بدلیوں سے کثرت کے ساتھ بہتا ہوا پانی میں نے پیدا فرما دیا جو آسمان سے زمین کی طرف، اب اس کا حکم ہوتا ہے تو بیٹے ایک قطرہ پانی پہ آتا ہے، اگر اس کا حکم نہیں، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ بادل چڑھے ہیں اس کا حکم نہیں ہے، بادل آگے نکل گئے، ہوائیں لے کے اڑ گئی ہیں ان کو، تو اب جس کا حکم، جب اس کا حکم آ جائے تو الحمدللہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش برسنا، زوردار بارش، اور زمین جو بے رونق ہوتی ہے
رونق دار ہو جاتی ہے، سبزہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے کسان بھائی اللہ ان کو فائدہ دے دیتا ہے۔ فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوں کے لیے بارش ایک نعمت بن جاتی ہے۔ جو بیٹے اللہ نے کثرت کے ساتھ یہ بارش جو بدلیوں کے اندر پانی ہے اللہ نے زمین پہ بہانا شروع کر دیتا ہے، جس سے آپ کو فائدے پہنچتے ہیں اور تم اس سے سبزہ اور اناج اگاتے ہو، تو بیٹے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو بیٹے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے ہر چیز آپ کو یہ دی ہے، اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت عطا کی ہے، ہر نعمت دی ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں۔ لوگوں کے پاس اس طرح کی زمینیں نہیں ہیں، باہر فارن کنٹری میں اللہ نے بہترین زمین پاکستان کو دی ہے، بہترین فصلیں دی ہیں، بہترین فروٹ دی ہیں، بہترین پھل دی، ہر چیز بہترین دی ہوئی ہے۔ تو بیٹے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت تندرستی دی ہے، ایمان دیا ہے، سب سے بڑی دولت بیٹے ایمان ہے، ایمان سلامت سب کچھ سلامت، اس کے بعد آپ کی صحت ہے، بہت عظیم نعمت ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اس کے بعد بیٹے عظیم نعمت ہے آزادی۔ اگر آپ کے پاس آزادی ہے تو بیٹے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ اس ادارے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ میری ٹیچر کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کیا کرو یا اللہ ہم سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ ہم سے وہ کام نہ کروا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ تو انشاءاللہ بیٹے جنتیں آپ کی منتظر ہیں، انشاءاللہ اللہ نے مومن لوگوں کے لیے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، مومن کے لیے بنی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آیا اور اقرار کر لیا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انشاءاللہ آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نیک کام کرو، لوگوں کے کام آؤ، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔